یہ میرے نام کا چینل ہے، اسے سب اپنے اپنے گروپ میں ڈال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج اب حضرات کے سامنے حضرت کی ایک اور کلپ لے کے آیا ہوں، آپ آگے سن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ویڈیو کی شکل کے اندر آخر رکھوں گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ صفہ پر تھے ان کو کھانے کے لیے بلا لیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے صحابہ آ گئے، کھانا کھا کے چلے گئے۔ عبداللہ بن مسعود رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ ارے عبداللہ تم بھی آ جاتے تو تم بھی کھانا کھا لیتے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت مجھے تو پتا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی کو کہا کہ بھی جاؤ گھر جا کے پوچھو، اور عبداللہ بن مسعود سے کہا چلو میرے ساتھ، گھر میں کچھ ہوگا تو تمہیں بھی کھلا دیتا ہوں۔ اب جو ہے گھر پر گئے عبداللہ بن مسعود اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور باہر ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی عبداللہ بن مسعود میرے ساتھ ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ ام سلمہ نے کہا کہ حضرت کچھ بھی نہیں، سب ختم ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی عبداللہ کچھ بھی نہیں ہے، چلو تم چلے جاؤ مسجد نبوی میں واپس۔ یہ واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد باندی آئی، اور باندی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں خوش ہو گیا، کھانا آ گیا اس لیے بلا رہے ہیں، شاید میں خوش ہو گیا۔ جہاں باہر نکلا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر کھڑے کسی جگہ جانے کے لیے۔ تو میں نے کہا یہ کھانا والا تو ہے نہیں، اس کا مطلب بھوک لگ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا کہ چلو عبداللہ۔ اب میں چلا تو اس نے فرمایا پتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں حضرت۔ میں نے کہا جنات تمہیں بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ ایک طرف تو مجھے بھوک اور ایک طرف یہ ٹینشن۔ کہہ رہے آپ نے فرمایا جنات تمہیں بیان کے لیے جا رہا ہوں، تمہیں لے جا رہا ہوں ساتھ۔ عبداللہ بن مسعود کا چہرہ دائیں بائیں وہ دیکھنے لگے، اور حضور نے ہاتھ پکڑا ہوا، کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہاں جان قریب ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ میں جو ہے حصار کروں گا تو بیٹھ جانا وہاں۔ عبداللہ بن مسعود کو بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، رات کا وقت تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ تو نے کیا دیکھا؟ یوں کہا جی حضرت بڑی عجیب عجیب چیزیں دیکھی میں نے، بڑی عجیب عجیب چیزیں دیکھی میں نے، کہ صورتیں عجیب، اور ان کے کپڑے عجیب، اور ان کی لمبائی عجیب۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا بیان کیا جناتوں کا در۔ یہ مدینہ منورہ کا قصہ ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ ساری تفسیر لکھی ہوئی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ کہ انسان کو مشرف بنایا ہے اللہ نے سارے مخلوق میں، اور انسان کو ٹینشن والا بھی بنایا ہے، اسی لیے انسان تعدی کرتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی جنات نے ہسپتال بنایا، یا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی جنات نے جو ہے کوئی بہت بڑا ہوائی جہاز بنا دیا۔ آپ خالی اتنا ہے کہ مسجد بنتی ہوگی تو جنات اینٹیں لا کے رکھ دیں گے بس، لیکن اس کا نقشہ کرنا، اس کا پانی کا انتظام کرنا، وہ سارا کے سارا جو ہے یہ انسانوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کرواتا ہے۔ اس کو مشرف بنایا ہے، مکرم بنایا ہے۔ جنات کو کوئی دکان کھولنے کی ضرورت نہیں، کھانا پکانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحب جناتوں نے شکایت کی کہ حضرت ہمارا کھانا پینا کیا؟ تو آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ دیکھو بھی ہڈی سے استنجا مت کرو، صحیح حدیثوں میں آتا ہے۔ یہ ہڈی اور یہ لید اور یہ گوبر یہ تمہارے بھائی جناتوں کا کھانا ہے۔ اسی لیے جس جانور کے اوپر جو قربانی ہوتی ہے، جو آپ ذبح کرتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے،
اس کی ہڈی جو پھینک دی جاتی ہے، جنات اسے اٹھاتے ہی اس پر گوشت آ جاتا ہے، وہ جنات کھا لیتے ہیں، ان کی خوراک بنا دی، پہاڑوں میں رہنا بنا دیا، اور جو ہے احکامات دے دیے، یوں کہا کہ بھی نماز تم کو بھی پڑھنی ہے، جناتوں کو بھی نماز پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ مسلمان پڑھے گا یا جنت مسلمان پڑھے گا، دونوں کے لیے جنت میں درخت لگ جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کے لیے لگے گا جنت کے لیے نہیں لگے گا، نہ، احکامات تو سب وہی ہیں جو آسمانوں سے اترے ہیں۔ بے حج جن بھی کرے گا، احرام جنت کو بھی پہننا پڑے گا، اور جو ہے اس کو جو ہے اپنی رمی جمار جنت بھی کرے گا۔ بس اتنا ہے کہ مسلمان کے لیے تشریح کی ضرورت، ویزے کی ضرورت انسان کے لیے، ان کے لیے کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ان کو۔ اس کے لیے احکامات سب کے لیے برابر ہیں، اس کی بہت تفصیلیں ہیں جب میں میری کئی کتابوں میں لکھ چکا ہوں، تھوڑی تھوڑی، بس ابھی تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو پڑھاؤں انسانوں میں جیسے اچھے برے ہوتے ہیں ویسے جناتوں میں بھی اچھے برے ہوتے ہیں، انسانوں میں جیسے مسلمان مشرک ہوتے ہیں ویسے جناتوں میں مسلمان مشرک ہوتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہت اچھا بنایا انسان کو، ذمہ داری بھی بہت دے دی، اسی لیے انسانوں کو مشقتوں میں نے کتاب میں لکھا ہے، میری کتاب بکھرے موتی جلد 12 میں، کہ جتنی مخلوقات اللہ نے بنائی ہے سب سے زیادہ ٹینشن میں اللہ نے اس انسان کو رکھا ہے، یاد رکھنا۔ ایک عورتیں بچہ پیدا کریں تو تکلیف، جناتوں میں کہاں تکلیف ہوتی ہے بھائی؟ جناتوں کا کھانا الگ، ان کی ترتیب الگ، ان کی شادی الگ، ان کی ساری ترتیب الگ، ان کی عمریں اللہ نے لمبی کر دی، اور ان کو جو ہے یعنی کئی چیزوں کا اختیار دے دیا، لیکن جہاں پکڑ انسان کی ہوگی گناہ کی وجہ سے، وہاں پکڑ جنات کی بھی ہوگی، یہ ذہن میں رکھنا۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لا الہ الا، جنات بھی پڑھیں انسان بھی پڑھیں، ثواب جنت کو بھی ملے گا انسان کو بھی ملے گا، یہ ذہن میں رکھنا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دیکھیں میں نے اتنا پڑھا تو جو ہے آسمان کے دروازے کھل گئے، انسان آپ پڑھو گے، مسلمان پڑھیں گے، انسان اور مسلمان جن پڑھیں گے، ان کے لیے بھی دروازہ کھل جائے گا آسمان کا، ہاں، اور دروازہ کھل کر جو ہے فوراً جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما، اور امت کی شام کو تو صبح سے بدل دے، اور امت کو تو اپنے دین کے لیے قبول فرما، اور انسان اور جناتوں کی تو ہدایت کے فیصلے فرما، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔